بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کئی دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بدلنے والی ہیں، آپ خبروں پر نظر رکھیے، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ لیکن اب تو بہت واضح ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے، محسن نقوی ہوں، فیصل وارڈا ہوں، حکومت کو چھوڑیے، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس پر نظر رکھیے۔ رانا ثناء اللہ ایسے نہیں کہتے کہ محسن نقوی شکر کریں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے، ورنہ وہ بھی بن سکتے تھے۔ تو بہت سی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے بیانات سے۔ اب فیصل وارڈا کا حالیہ بیان کیا ہے کہ ہلچل مچنے والی ہے، ان کی ایگزٹ سٹریٹجی دیکھیے گا۔ ایگزٹ سٹریٹجی مطلب نکلنے کی، چھوڑنے کی، بھاگنے کی، کچھ بھی کہیں، یہ فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں۔ اور کہیں کہ جی اب انصاف میں آپ کو بڑی اوپر نیچے چیزیں نظر آئیں گی، اب یہ اپنی طرز کا انصاف لینا چاہیں گے، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کچھ سینئر صحافی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا 27ویں ترمیم، اشارے ہو جاتے ہیں نا جی۔ تو اب 27ویں ترمیم کے بعد اب غصہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے جو استثناء دیا گیا ہے یا استثناء لیا گیا ہے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے۔ تو اس پر اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی خوش نہیں ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے، کس طرح سے یہ لے لی گئی۔ اور اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو غیر اسلامی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اپوزیشن کے لوگ جائیں گے اس کو غیر اسلامی قرار دینے۔ اس پر آپ جانتے ہیں کہ اب فتویٰ آ رہا ہے یا فتوے کی بات ہو رہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، کبھی بھی یہ اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں قرار دیا گیا کہ ایک شخص کو قانون سے بالا تر کر دیا جائے۔ پہلے یہ تھا کہ جب تک وہ صدر ہے وہ نہیں پیش ہو سکتا، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے نام پر کئی چیزیں، جب بھی اسٹیٹ ورسز فلاں کرتے ہیں تو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ صدر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص جواب میں آ کر مقدمے کرے تو صدر تو مقدموں کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ صدر کی مدت کے بعد بھی جب تک وہ زندہ رہے گا تا حیات اس پر کوئی مقدمہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، وہ جو مرضی جرم کرتا رہے، تو اس کو بھی غیر شرعی، غیر اسلامی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ بھی عدالت میں جانے والا ہے۔ پہلے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں فیصل وارڈا کی بات سے، ان کی خبر سے، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ ذرا سنیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ کیوں آنے والے چند دنوں میں ہلچل دیکھ رہے ہیں وہ، اور پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ جی یہ کہہ رہی میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ انصاف کے تقاضے کچھ گڑبڑ ہونے لگے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، ایک ہلچل ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کو انصاف کے تقاضوں میں آپ کو لگے گا کہ بجائے انسٹیڈ آف بینگ نیوٹرل، یہاں سب کی اپنی لائکنگز ہیں اور ڈس لائکنگ، اس لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے ایک پارٹی کی مخصوص ایجنڈے کے تحت اب آپ کو انصاف میں لائکنگ ڈس لائکنگ نظر آئے گی۔ بھائی 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم کس لیے کی گئی تھی؟ ججز کو بڑا اچھا کرنے کے لیے۔ اب جب تابعداری ہو رہی ہے تو اعتراض کس بات کا؟ وہ کہنا ہے جی لائکنگ ڈس لائکنگ نظر آئے گی ایک جماعت کے حوالے سے، یہ بھی بتا رہے ہیں، اور ہلچل مچنے والی ہے۔ ایک ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے آئندہ دنوں میں، ہفتوں میں، اور وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ایگزٹ اسٹریٹجی، اینڈ وہ ایکسپوز ہو جائے گی پورے پاکستان کے آگے۔ ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی، نکلنے کی، بھاگنے کی اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو جائے گی۔ انصاف کی چیز ایکسپوز ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر آئے گی، انصاف کی چیز ایکسپوز ہوتے پاکستان میں نظر آئے گی۔ جی انصاف ایکسپوز ہوگا۔ یہ 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، اب پھر کیا 28ویں ترمیم آنی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ غور کیجئے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر پر۔ انہوں نے جتنی تقریر کی ہے اس میں کہیں انہوں نے تحریک انصاف یا اپوزیشن کو لتاڑا نہیں ہے جس طرح وہ کرتے رہے ہیں، حالانکہ شور شرابہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی نہیں بدل سکتا، اتنا غصہ کر رہے ہیں، جبکہ جواب یہ ہے کہ جب باپ چاہے گا تو پھر 18ویں ترمیم کو بدلنے میں کسی کا باپ روک بھی نہیں سکتا، یہ بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ساری سیاسی جماعتوں کو نکلنا نہیں چاہیے، آپ بھی یہاں آئیں، اپوزیشن کہہ رہے ہیں حصہ بنیں کہ ہمیں تھوڑا سا کور دیں۔ نہ اب نہیں ہونا یہ۔ تو بات یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اگلے کچھ مہینوں میں، ہفتوں میں آپ کو چیزیں واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی یہ تو بیانات ہیں نا، اب عملی طور پر جس طرح فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں جی چند ہفتوں میں ہلچل مچ جائے گی، انصاف ادھر سے ادھر ہوتا نظر آئے گا، اور یہ جو غیر جانبداری ہے یہ ادھر ادھر ہو جائے گی، ایک پارٹی کے لیے ہوگی، ایکسپوز ہو جائے گا، ایگزٹ اسٹریٹجی، یہ سب کچھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی تحریک انصاف کے لیے بڑا کچھ اچھا ہونے لگا ہے، بڑا ہی صحیح ہوگا۔ ان کے ساتھ پہلے کیا اچھا ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو بھگت لیا ہے، بھگت رہے ہیں، اب دوسری طرف کہانی چل رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کو اب بس خاموش رہنا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، مزاحمت جاری رکھنی ہے، آئین اور قانون کے تحت اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور تقریباً 18 مہینے سے 2 سال یہ آپ کر لیجئے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ تو ذرا بتانا مشکل ہے، لیکن میں 18 مہینے آپ کو ایک پرٹیکولر بتا رہا ہوں۔ آج سے آپ 18 مہینے کا اندازہ لگا جی، اور میکسیمم 2 سال۔
اس کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایسے لگے گا آپ کو یہ تو چیزیں 360 پر چلی گئی ہیں، بالکل دوسرے رخ پر جا رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ سب یہ نہیں کہ میں عرض کروں کہ اچانک ہوگا. اب دیکھیے نا یہ بیان پھر آہستہ آہستہ دوسری طرف چیزیں جائیں گی. اور بلاول بھٹو تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی FBR بھی ہمیں موقع دے، یعنی صوبوں کو اور زیادہ اختیار دیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں، ہم بہتر کر لیں گے. یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اکانومی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ ابھی 27ویں ترمیم پاس ہوئی نہیں، ابھی کوئی سینٹ سے بھی اب ہو رہی ہے. وہی وہ جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں جن کو زبردستی بلایا گیا ووٹ ڈلوایا گیا، استعفیٰ دے دیا سیف اللہ بڑو نے، ان کو پھر بلا کر ووٹ ڈلوا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. اس کے اثرات بڑے ہولناک ہونے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہوا ہے، 1 دہائی کے بعد یہ حالات آئے ہیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ کی طرف کچھ پیسہ لگا ہی نہیں رہا، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی، اتنی بھی نہیں ہو رہی جو ان مشینز کو مینٹین کرنے کے لیے ہونی چاہیے. یعنی ایک شخص نے فیکٹری لگائی ہے، اس کو چلے وہ نئی نہیں لگاتا، اب آبادی بڑھی ہے، آپ کے ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو مزید ضرورت ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں نا جی. یہ تو نہیں ہوتا آپ نے اتنی لگا کر اتنے ہی گھر رہیں کسی ملک میں، اتنی ہی سڑکیں رہیں، اتنی ہی اس کی بجلی کی کھپت رہے اور آبادی بھی بڑھ رہی ہو، تو وہ تو پیچھے جا رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے. کوئی انڈسٹری بھی پروڈکشن بڑھا نہ رہی ہو، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، تو اگر آپ سیم پر ہیں اور آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ تو بہت پیچھے جا رہے ہیں. اچھا ممالک ہوتے ہیں آبادی نہیں بھی بڑھ رہی ہوتی تو ان کی جو انڈسٹری ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے، ییلڈ بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو اتنا بھی انویسٹ نہیں ہو رہا پیسہ کہ وہی چیزیں مینٹین ہو جائیں. تو کیا ہو گیا کہ انڈسٹری سکڑ رہی ہے. ابھی توانائی میں اور دیگر چیزوں میں یہ تباہی آپ کو اور زیادہ نظر آئے گی اور اس کے اثرات بھی آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی. اب اس میں لگ رہا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کی باری ہے، اس لیے بلاول صاحب ذرا چیخنا شروع ہو گئے ہیں، غصہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. 18ویں ترمیم کسی کا باپ نہیں چھین سکتا، ہمیں آپ موقع دیں، ہم نے یہ بچا لیا وہ بچا لیا. تو لگتا ہے 28ویں ترمیم کا اب ان کو خوف ہے. 26ویں میں وہ بھاگے تھے، دیکھا آپ نے، بھاگے پوری کوششیں کر رہے تھے 26ویں ترمیم کی کہ وہ ہمارے جج لگ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، 2 تاریخ شریعت پھر ہمیں مل جائے گی ان کے فیصلوں سے. وہ تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد 27ویں جب کرنی پڑی ہے تو ابھی آپ دیکھیے ہلکی چیخیں نکلی ہیں تھوڑی جی. وہ سی میں تو یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں، فلاں ہوا، یہ انہوں نے استثناء لے لیا. اب 28ویں میں دیکھیے کیا ہوگا، وہ سوچیے. آپ پہلے خوش تھے، اب پریشان ہیں، تیسری میں ناراض. تو پہلے پیپلز پارٹی کی باری ہے اور اس کے بعد پھر نون لیگ کی بھی باری آ جانی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا اس کے علاوہ جی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ ارکان صدر کے تاحیات استثناء کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے. اسلام کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ قانون سے بالا ہو جائے، قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا. اس پہ بہت سی مثالیں ہیں. سب سے مشہور جو مثال دی جاتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سب سے بڑھ کر ہی اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ رب تعالیٰ نے قرار دے دیا. تو اس کے علاوہ خلفاء راشدین سے ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی، اسلامی تاریخ سے ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تم سے پہلے قومی برباد اس لیے ہوئیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھیں اور کمزور پر قانون لگا دیتی تھیں، اس کو سزا دیتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایک خاتون کے بارے میں کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو تب بھی یہ سزا ہوتی اس کو جو اس خاتون کو دی جا رہی ہے کہ جی یہ بڑے قبیلے کی ہے، فلاں ہے. نہیں، سزا ملے گی. تو اسلام میں تو خلفاء راشدین ہوں، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک تمام آپ خلفاء کو دیکھ لیں. ان کے بعد بھی حسنین کریمین کو آپ دیکھیے، سیدنا علی کے بیٹے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، آپ ہر سطح پر دیکھ لیں تو ان کا کردار دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، ان کی آل کا. تو لہٰذا اب یہ بات آ گئی ہے کہ جی یہ تو ہے ہی غیر اسلامی، غیر شرعی. تو یہ بات بھی آپ دیکھیں نا کہ کدھر جائے گی، آگے بڑھے گی. اچھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ فیلڈنگ بھی سیٹ ہو رہی ہے یہ فیصل وڈا کے بیان سے. اب چیزیں ادھر ادھر ہونے لگی ہیں اور پہلے ہی بیان دیے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے جتنے منصوبے آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا، جو پرانے تحریک انصاف کے ہیں ان پر اپنی تختی لگا لی وہ تو اور بات ہے، لیکن نئے منصوبوں میں بڑے بڑے مسائل آنے ہیں، وہ آئندہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس میں لگ پتہ جائے گا. اسی میں ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ستھرا پنجاب کا اہلکار کہہ رہا ہے جی کہ 40,000 روپے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تنخواہ ہے، لیکن ملتے 19,000 روپے ہیں. 21,000 فی مزدور کس کے پاس جا رہے ہیں، یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے صحافیوں کی طرف سے. اگر پنجاب بھر کے مزدوروں ورکرز کے ساتھ مسلسل متواتر ہونے والے ظلم کا حساب کتاب لگایا جائے تو بات بہت آگے نکل جائے گی. مسعود چودھری یہ کہہ رہے ہیں جی. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک اسی طرح ستھرا پنجاب کے اہلکار کی آہو بکاس. مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے.
میرے 40 کے آرڈر ہیں. کتنے دے رہے ہیں؟ 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے. یہ اب آپ دیکھیے کہ وہاں یہ ستھرا پنجاب کا ورکر رو رہا ہے. یہ مشیر مریم نواز اور کمشنر اور ڈی سی گجرانوالہ کے سامنے ملازم پھٹ پڑا. یہ کو بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ملازم ان کے سامنے گیا اور کہہ رہا ہے جی 40,000 کے میرے آرڈر ہیں, مل مجھے 19,000 رہا ہے. اور پھر اس کو پولیس والے وہاں سے پکڑ کر نکالتے ہیں. مجھے 19 کم مل رہا ہے, میں بڑا تنگ ہوں, پلیز مہربانی کریں, میرے 2 بچے بھی ہیں. یار 19 کم مل رہا ہے, یعنی اس کا مطلب 21,000 مل رہا ہے. میرا نام ذیشان ارشد بل جوید ارشد ہے. میں ادھر خیالی روڈ چہو پورہ پہ کام کرتا ہوں, آٹی کنٹرول روم میں. اور کوئی افسر جن کے پاس بھی جاتا ہوں نا وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوگی, آپ کی بڑھے گی, ہماری نہیں بڑھے گی. ہماری 19 مل رہا ہے, مجھے 19 کم مل رہا ہے, میں بڑا تنگ ہوں. پہلے کہہ رہا ہے 19 مل رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے 19 کم مل رہا ہے. اچھا, یعنی شاید اس کو 19 ہی مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو 19 مل رہا ہے وہ کم مل رہا ہے. ملنا مجھے 40 چاہیے, مجھے 19 مل رہا ہے اور وہ کم مل رہا ہے. تو اس لیے وہ گھبراہٹ میں بیچارہ بول گیا, رو رہا ہے. لی جی, بڑے عرصے کے بعد کل عدم جماعت تحریک لبیک کے لیے کوئی ایسی حوصلہ افزا خبر ہے کہ کارکنوں کو عدالت سے کچھ ریلیف تو ملا. انسداد دہشت گردی عدالت نے 56 کارکنوں کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی. تھانہ نواں کوٹ کے 52 تھانہ چونگ کے 4 ملزموں کو مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا. عدالت نے تھانہ نواں کوٹ کے 15 تھانہ شدرہ کے 4 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. تو یہ 56 کارکنوں کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں ہوں گے ہی نہیں جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر تھے ہی نہیں. تو جناب اب آپ دیکھیں کہ اس 27ویں ترمیم کی پکچر تو ابھی باقی ہے. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, ابھی غیر اسلامی, غیر جمہوری, غیر شرعی قرار دینے کی بات ہو رہی ہے کہ جی استثناء کس نے لے لیا آصف علی زرداری صاحب نے. اور پھر جس طرح ابھی تحریک انصاف اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہی ہے, جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک چیز کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی عدالت لے جائیں اس معاملے کو. پھر اب اسلام آباد میں جس طرح اب یہ ہلچل مچنے کی خبریں ہیں وفاقی دارالحکومت میں, جس نے فیصل واڈا صاحب نے کہہ دیا, تو اس کے بعد حکومت کی بکھلاہٹ تو آپ کو نظر آئے گی, حکومت کی پریشانی نظر آئے گی. حنیف عباسی صاحب کا بیان سیاست.pk نے شیئر کیا ہے, جس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھلی دھمکی نہیں قتل کی عمران خان کے. حنیف عباسی صاحب کا بیان یہ جی نومبر 12 2025 سیاست.pk کہہ رہا ہے, اگر رویہ نہ بدلا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے. اگر رویہ نہ بدلا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے. تو آپ یہ کہیں گے نہیں میرا تو مطلب یہ تھا سیاسی موت اور فلاں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس بیان کے حوالے سے تحریک انصاف کیا رد عمل دیتی ہے. تو یہ جی کچھ اپڈیٹس ہیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.